لگ بھگ 58 ممالک دنیا کے ایسے ہیں جن کے حکمراں مسلمان ہیں، یعنی تقریباً 58 حکومتیں ایسی ہیں، 58 ملک ایسے ہیں جن کے تاجدار اور جن کے حکمراں مسلمان ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری نہ کوئی اہمیت ہے، نہ ہمارا کوئی وزن ہے۔ جس کا جب بھی جی چاہے ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور ہمارے ساتھ ہر ناروا سلوک جائز رکھتا ہے، روا رکھتا ہے۔ ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر مسلمان آج ایک احتجاجی قوم بن کر رہ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی زبوں حالی، اس تنزلی اور اس زوال کا سبب کیا ہے؟ پہلے تو عالم یہ تھا کہ مامون الرشید اعظم جب قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا، کیا لکھتا تھا؟ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، ڈاگ آف روما۔ یہ عظمت تھی، یہ عظمت تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کے جوتوں میں آ گئے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ سبب تو ہونا چاہیے نا، کچھ ریزن ہونا چاہیے نا عروج سے زوال کی طرف جانے کا۔ غور کرنے پر ایک تجزیہ کار اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کے بنیادی 5 اسباب ہیں۔ There are 5 reasons۔ پہلا ریزن، پہلا سبب، قرآن حکیم بتاتا ہے کہ توحید تو ہے مسلمانوں کے پاس مگر خالص نہیں ہے، اس میں انہوں نے شرک کو ملا رکھا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں ملایا۔ صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا اپنے اوپر؟ تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد اپنے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش کر لی، شرک کو مکس کر لیا، ملا لیا، تو ان کے پاس توحید کہاں رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص چیز پسند ہے، ملاوٹ والی چیز اسے بالکل پسند نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ ملاوٹ والی چیز قطعاً پسند نہیں ہے اسے، وہ نہ کے برابر ہے، اسے ہر چیز خالص چاہیے۔ اور جب بندہ تمام طرف سے مایوس ہو کر کے جب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پر امید ہوتا ہے اور اللہ کی طرف آتا ہے تو فوراً اللہ کی مدد آ جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی ایسے پھیلا ہوتا ہے تو بہنے کا جو زور ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ پھیلا ہوا پانی آگے چل کر کے ایک پتلے راستے پر آ جائے تو پانی پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ پانی پورا کا پورا آگے چل کر کے ایسی جگہ پر آ جائے کہ وہاں راستہ تنگ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پانی کا فورس بڑھ جاتا ہے، پانی کا فورس بڑھ جاتا ہے، کافی تیز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پانی زیادہ ہے اور جگہ کم ہے۔ تو ایسے ہی جب بندہ تمام طرف سے مایوس ہو کر کے صرف رب تعالیٰ کی طرف مخلص ہو کر کے آ جاتا ہے، فوراً مدد آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملاوٹ قطعاً پسند نہیں، تو ہم نے تو اپنے
توحید کے اندر، اپنی توحید کے اندر ہم نے شرک کو ملا لیا ہے، تو ہمیں امن کہاں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ہم امن کی گارنٹی دیتے ہیں، شانتی کی گارنٹی دیتے ہیں اس وقت جب تم اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو خالص رکھو گے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آج مسلمان بے امنی کا شکار ہیں، اشانتی کا شکار ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی توحید کے اندر شرک ملا لیا ہے۔ خالص توحید سے امن آتا ہے۔ لوگ آج امن اور شانتی کی تلاش میں ہیں۔ قرآن حکیم اس کا علاج بتاتا ہے۔ بہت ہائیسٹ لیول کی کتاب ہے یہ، بہت ہائیسٹ لیول کی کتاب۔ کہتا ہے کہ پوری دنیا امن کی تلاش میں، شانتی کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں۔ میں بتاتا ہوں سکون کہاں ہے۔ سارے لوگ اگر صرف ایک اللہ والے ہو جائیں، امن ویسے قائم ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی توحید میں شرک کو ملا لیا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو ایمان کی دعوے دار تو ہے، مگر ایمان کے ساتھ شرک بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہی تو مطلب اس آیت کا، سورہ یوسف کی آیت ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایمان تو رکھتے ہیں مگر اس کے ساتھ شرک کیے جا رہے ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھا ہے کہ من اولئک عبدۃ القبور الناظرون لہا، کہ اس سے مراد وہ قبر کے پجاری ہیں جو قبر کے اوپر جاتے ہیں اور قبروں کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں اور ان سے نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہیں، ان میں داخل ہیں۔ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن در حقیقت شرک کیے جا رہے ہیں۔ تو توحید میں شرک کی آمیزش ہے، یہ پہلا سبب ہے ہماری بربادی کا، ہمارے زوال کا، ہمارے تنزل کا۔ دوسرا سبب قرآن حکیم سے دوری ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں پوچھا جائے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، کچھ معلوم نہیں۔ بعض لوگوں کو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صحیح سے ترجمہ معلوم نہیں۔ کہاں سے کہاں آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ ارے پریشانی تو تم نے خود مول لی ہوئی ہے۔ تو دوسری وجہ اور دوسرا سبب اور دوسرا ریزن قرآن حکیم سے دوری ہے۔ چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان محمد ابن جبیر ابن مطعم ان ابیہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفہ فخرج علینا فقال الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان القرآن جاء من عند اللہ قلنا نعم قال فابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ولا تهلكوا بعده أبدا۔ رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ امام طبرانی اس حدیث کو ایسے ہی معجم الکبیر میں لائے ہیں۔ تو محمد ابن جبیر ابن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقام جحفہ میں تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئے، صحابہ ہیں مقام جحفہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے فرمایا تین چیزیں فرمائی، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اہل حدیثوں کی بنیاد الحمدللہ توحید ہے جی، سر کٹ جائے مگر غیر کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے، یہ تو خصوصیت ہے ان کی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے۔ اس نعمت پر آپ جتنا فخر کریں کم ہے کہ آپ کو توحید کی دولت ملی ہے، اور ہوشیار رہیں کہ اس میں شرک نہ ملنے پائے۔ بہت بڑی دولت عطا کی اللہ نے آپ کو۔ تو الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ، کیا توحید کی گواہی نہیں دیتے ہو؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وانی رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دیتے ہو نا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرے علاوہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں، میں ہی رسول ہوں۔ وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِن عِندِ اللَّهِ، یہ قرآن جو تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قُلْنَا نعم، تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہاں یس، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، گواہی دیتے ہیں ہم، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اگر یہ 3 باتوں کی گواہی دیتے ہو تو فابشروا، تو بی ہیپی، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، فابشروا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس چیز کی کہ یہ قرآن جو ہے، جس کے بارے میں میں نے سوال کیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، گواہی دیتے ہو؟ ہاں، تو جان لو کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے ایک سرا یہ اللہ نے پکڑ رکھا ہے اس کو ادھر سے، اور ایک سرا تمہاری طرف ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، ایسا۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ تمہارا رابطہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر ایک طرف وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، مضبوطی سے پکڑ لو، ڈھیلا مت پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، تو وَلَا تُهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ یہ ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہیٹر ہوتا ہے نا، ہیٹر، جیسے ابھی پانی گرم ہوا ہے، ابھی نہانے کے لیے میرا وہ اندر رکھا ہوا ہے، وہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، وہ اس لوہے کے ٹکڑے کو ایک بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے، پکڑ لے گا، اس کو لے کر کے ہاتھ کھیلے گا اس سے۔ لیکن اگر اسی لوہے کے ٹکڑے کو جوڑ دیا جائے ساکٹ سے، بجلی کے، تو بچہ تو کیا، ایک ہاتھی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لوہے کے ٹکڑے کا تعلق ایک طاقتور کی چیز کے ساتھ ہو گیا ہے، کرنٹ کے ساتھ ہو گیا۔ ایسے ہی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اوپر سے آیا ہے، اب ہم نے چھوڑ دیا، پکڑیں گے تو اوپر جائیں گے نا۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اوپر سے آیا ہے، جب پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو نیچے گر جاؤ گے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اوپر سے آیا ہے، پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے، چھوڑ دو گے نیچے گر جاؤ گے۔ اب جب اس کو اللہ نے پکڑ رکھا ہے ایک طرف اور دوسری طرف تم نے پکڑ رکھا ہے، یہ رابطہ جو ہے ہمارے درمیان، یہ جو تعلق ہے، یہ قرآن کے ذریعے ہمارا تعلق ہے۔ اور قرآن سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ہم کو معمولی سورہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے، تو قرآن سے تو دور ہیں ہی ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها کے اندر لائے ہیں، روایت اس طرح، قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اما ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سنو، تمہارے نبی کہہ کر گئے ہیں، اما ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی کہہ کر گئے ہیں کیا، بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو اٹھائے گا، بلند کرے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کر دے گا۔ جو پکڑیں گے اس کتاب کو وہ اوپر جائیں گے، بلندی کی طرف جائیں گے، عروج کی طرف جائیں گے۔ اس کتاب کو جو چھوڑ دیں گے وہ پستی کی طرف جائیں گے، سیدھا سا معاملہ ہے۔